الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا
مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھے جائے، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ نمازیں پڑھے جائے، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ احباب ذوقار، محرم الحرام قربانیوں والا مہینہ، جس کا آج پہلا جمعہ ہم ادا کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت اطہار کا سلسلہ انشاءاللہ اس مہینہ میں یہ جاری رہے گا، اور ہم سب اپنی حاضری آل نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں گے، اور اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی سچی محبت اللہ نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر، ان کی پیاری سیرت پر اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس خاندان کی محبت اللہ کریم نے ہر مسلمان پر واجب کر دی ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں تم سے اس دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے تم نے پیار کرنا ہے۔ یعنی دین پر حضور نے کوئی بدلہ امت سے نہیں مانگا، صرف اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا کہ قریبیوں سے، میرے قربا سے تم نے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اور یہ بھی حضور نے مانگا نہیں بلکہ سرکار نے امت کو دیا ہے۔
کیونکہ اس میں فائدہ بھی امت کا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل سے محبت کرے، حضور کے اہل بیت سے پیار کرے، تو اس میں اہل بیت کا فائدہ نہیں، فائدہ اس محبت کرنے والے کا ہے کہ اس محبت کے صدقے اللہ اس بندے پر دنیا میں بھی رحمت فرمائے گا، قبر میں بھی رحمت فرمائے گا، اور روز محشر بھی اللہ پاک اس بندے پہ رحمت فرمائے گا اگر کوئی آل نبی سے سچی محبت کرے، سچا پیار کرے۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من راکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک او غرق۔ سرکار نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ طوفان سے بچ گئے، غرق ہونے سے بچ گئے، فرمایا اسی طرح جو میری آل سے محبت کرے گا وہ سمجھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا۔ یہ چھوٹی حضور نے مثال نہیں دی، بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بٹھایا اسی کو گیا جسے اللہ نے بچانا تھا، ہر ایک کو اس میں نہیں بٹھایا گیا، بلکہ وہی خوش بخت بیٹھے جن کے سینے میں ایمان تھا، جن کے دل ایمان کے نور سے روشن تھے۔ اللہ کریم نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ان لوگوں کو کشتی میں بٹھایا جائے، اور جو کافر تھا اسے کشتی میں نہیں بٹھایا گیا۔ تو آل نبی یہ سفینہ نوح ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہیں، اس میں بٹھایا ہی اسے جاتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے۔ یہ محبت ہر ایک کو نہیں دی جاتی، یہ محبت ملتی ہی اسے ہے جس کے سینے میں نور ایمان پایا جاتا ہے۔ تو نبی کی آل کی محبت یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بہت بڑا خزانہ ہے، یہ دنیا اور آخرت کی عزت پانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ حضور سے بھی محبت کرے اور سرکار کی آل پاک سے بھی محبت کرے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن، یہ حدیث پاک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخذ بید حسن و حسین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما، فرمایا جس شخص نے ان دونوں سے محبت کی، سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دو شہزادوں سے محبت کی، و اباہما و امہما، اور ان کی ماں اور ان کے والد مولا علی سے محبت کی۔ تو انعام بہت بڑا ہے، جامع الترمذی کی حدیث پاک ہے۔ انعام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جس درجے میں میں ہوں گا اسی جگہ پر ان سے محبت کرنے والا بھی ہوگا۔ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جہاں میں رہوں گا، جہاں میں ہوں گا، ان سے محبت کرنے والے کو بھی میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ بندہ عمل کے حوالے سے تو کوئی رسول اللہ کی ذات تو کیا،
حضور کے کسی صحابی یا حضور کی آل کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی عمل اس کے تھوڑے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا لیکن میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، کیوں کہ اس کے عمل اگرچہ تھوڑے ہوں گے لیکن ان کے سینے میں جو آل نبی کا پیار ہوگا، اس کی برکت سے انہیں قیامت کے دن یہ شرف ملے گا کہ انہیں رسول اللہ کے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ من احبانی و احب ہذین و اباہما و امہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دو شہزادوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت کی، فرمایا میرے ساتھ وہ ہوگا قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن جو حضور کے ساتھ ہوگا بھلے اس کو گرمی ستائے گی، جی جو سرکار کے پاس کھڑا ہو قیامت کے میدان میں، نہ جہنم اس کے قریب آئے، نہ گرمی قریب آئے، نہ عذاب والے فرشتے قریب آئیں، پتہ چلا اس گھرانے کی محبت یہ روز محشر سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کی محبت کا پیغام اپنی امت کو عطا فرمایا کہ اس گھرانے سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان کے خادم بن جاؤ، اور ان کا ذکر بھی کیا جائے تو محبت سے کیا جائے، ان کا نام بھی لیا جائے تو محبت سے لیا جائے۔ اور ہم جب اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سر بہ سجود ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو جب نماز میں ہم اللہ کریم کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ذکر کرتے کرتے جب نماز مکمل ہونے لگتی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے ایک عمل اللہ نے ایسا امت کو عطا فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ عمل نہ کریں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز ناقص ہوتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ نماز ہوتی نہیں۔ کیوں جی؟ امام شافعی کا فتویٰ ذرا ڈاڈا ہے، سخت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز ہوتی ہی، سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہو تو جاتی ہے لیکن ناقص نماز ہے، وہ کامل نماز نہیں۔ ہاں جو درود پڑھ کے سلام پھیرے گا اس کی نماز تمام ائمہ کے نزدیک کامل سے کامل ہو جائے گی۔ اور درود میں کیا ہے وہ آپ ہر روز پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، کوئی مشکل نہیں ہے، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عید میں بھی، جنازے میں بھی، تہجد میں بھی، نوافل میں بھی، فرائض میں بھی، سنتوں میں بھی اللہ نے نماز کے اندر اپنا ذکر بھی رکھا، اپنے محبوب کا ذکر بھی رکھا، اپنے محبوب کی آل اولاد کا بھی اللہ نے ذکر نماز میں رکھ دیا ہے۔ اچھا ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ غور فرمائیں، آپ کو اگر سمجھ آ جائے کہ جب میدان کربلا میں 2 طرف اذان ہوتی تھی، ایک اذان ہوتی تھی حضرت امام علی مقام کے خیموں سے اور ایک اذان ہوتی تھی یزید کے لشکر سے، اذان یہی ہوتی تھی، اذان ایک تھی، اور جماعتیں بھی 2 ہوتی تھیں۔ ایک جماعت وہ حضرت سیدنا امام علی مقام پڑھاتے تھے، اور ایک نماز یزیدی لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ پڑھاتا تھا۔ اب نماز کا طریقہ ایک ہے، کیوں جی؟ یزیدی جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی یہی نماز پڑھتے تھے نا، اذان بھی یہی، نماز بھی یہی، قیام بھی یہی، رکوع بھی یہی، سجدہ بھی یہی۔ جب اتحیات میں بیٹھتے تھے تو وہ بھی کہتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی، بولو ذرا، کہتے تھے نا۔ تو ان کے اندر شعور ہوتا، اگر عقل تھوڑی سی بھی ہوتی تو وہ کبھی آقا حسین سے لڑتے نہ، انہیں یہ سمجھ آ جاتی کہ نماز میں تو ہم حسین پہ درود بھیج رہے ہیں،
اگر یہ سمجھ آ جاتی کہ ہم نماز میں حسین پہ درود پڑھ رہے ہیں اور تلواریں لے کر اسی کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی نماز بھی حسین پر درود پڑھ کے مکمل ہو رہی تھی۔ حقیقت میں تو ہو ہی نہیں رہی تھی نا، لیکن بظاہر جو احکام لاگو ہو رہے تھے تو درود وہ بھی میرے آقا اور آقا کی آل پر پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے ان سے بھی پڑھا کے بتا دیا، تم حسین کی دشمنی جتنی مرضی کر لو، نماز میں بٹھا کر ہم حسین پہ درود پڑھا کے بتائیں گے۔ دنیا والوں، قیامت تک آنے والا جو نمازی ہوگا وہ حسین کو باغی نہیں کہے گا، جو نمازی ہوگا وہ حسین کو حق پرست کہے گا۔ تو یہ نماز میں درود رکھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم امام ہیں، 4 ائمہ میں سے بڑی جلیل القدر شخصیت ہیں۔ وہ بڑا خوبصورت انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلا، اے نبی کے گھر والوں تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں فرض کر دی ہے، تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں فرض کر دی ہے۔ اور کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ علیہ۔ یہ امام شافعی کو بات سمجھ آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہاری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تمہارے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تمہارے مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک تم پہ درود نہ پڑھا جائے اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی۔ من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ علیہ، فرمایا جب تک تم پہ درود نہ پڑھا جائے، جو تم پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز ہی اس کی ہوتی ہے جو نبی اور نبی کی آل پر درود بھیجتا ہے۔ تو ان کی صداقت، ان کی شرافت، ان کی عظمت، ان کی عزت اللہ نے نماز کے اندر بھی رکھ دی ہے کہ نماز بھی پڑھو، میرے مصطفیٰ کی آل پہ درود بھی بھیجا کرو۔ تو جو درود نہ پڑھے فرمایا اس کی نماز مکمل نہیں۔ اور درود باہر بھی اگر پڑھو، نماز کے باہر بھی اگر درود پڑھو تو افضل درود کیا ہے کہ صرف رسول اللہ پہ درود نہ پڑھا جائے بلکہ حضور کی آل پر بھی درود پڑھا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو، کٹا ہوا البتیرا، کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم درود پڑھو تو صرف مجھ پہ پڑھو، یہ کٹا ہوا درود ہے۔ یا رسول اللہ پھر کامل درود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کامل یہ ہے کہ مجھ پہ بھی پڑھو، میری آل پہ بھی درود پڑھو۔ ہائے اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ تو یہ کامل درود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی درود بھیجو اور حضور کی آل پاک پر بھی درود بھیجو۔ تو نماز میں بھی پڑھو، نماز کے باہر بھی پڑھو، تو درود بھی اس وقت کامل ہوتا ہے جب سرکار کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے آل نبی کو شرف عطا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا۔ اور آل نبی جو ہے اس کی وضاحت یہ بڑی لمبی تشریح ہے، میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں۔ اہل بیت میں بہت سے لوگ شامل ہیں، اہل بیت میں بہت سی شخصیات ہیں جو شامل ہیں۔ اہل بیت کے اندر سرکار کی ساری بیٹیاں شامل ہیں، ساری شہزادیاں شامل ہیں۔ اہل سنت کا جو موقف ہے، حضور کی چاروں بیٹیاں حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں، 4 شہزادیاں چاروں ہی شامل ہیں۔ اور حضور کے 3 بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، وہ بھی حضور کے اہل بیت اور آل میں شامل ہیں۔ سرکار کی ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں، یہ بھی آل کے اندر شامل ہیں۔ ہمارا جو موقف ہے اہل سنت کا مفتہ بھی جو قول ہے کہ حضور کی بیویاں ازواج مطہرات بھی آل نبی کے اندر، اہل بیت اطہار کے اندر یہ بھی شامل ہیں۔ اور حضور کے نواسے، حضور کی نواسیاں، یہ ساری ہستیاں
یہ اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں، اور آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل حارث، آل جعفر، یہ سارے جو بنی ہاشم ہیں یہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ تو سب کی عزت ضروری ہے، سب کا مقام جاننا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے، لیکن جس طرح اللہ کریم نے 1,24,000 نبیوں میں کچھ نبیوں کو اللہ نے زیادہ مقام دیا، صحابہ میں اللہ نے کچھ صحابہ کو زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح اہل بیت کے اندر اللہ نے 5 تن کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ بات بڑی ضروری جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگ اہل بیت سے نکل گئے یا ان کا مقام کوئی نہیں، وہ سارے جن کا میں نے ذکر کیا وہ اہل بیت میں شامل ہیں، وہ ساری باوقار ہستیاں ہیں، وہ سارے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ سارے پاک صاف ستھرے لوگ ہیں، لیکن 5 تن کو جو اللہ نے مقام دیا ہے اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ یہ ایسے نہیں ہم 5 تن پاک کہتے، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خاص طور پر حضور نے مقام عطا فرمایا۔ یہ روایت جو میں عرض کرنے لگا ہوں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی بیان کرتی ہیں، اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی ازواج ہیں، دونوں بیویاں ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، اور گھر کے اندر کے جتنے واقعات ہیں وہ حضور کی ازواج بیان کرتی ہیں، اور گھر کے باہر کی جو باتیں ہیں وہ حضور کے صحابہ بیان کرتے ہیں۔ تو گھر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور تشریف فرما تھے میرے حجرہ مبارک میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ رنگ کی بالوں کی چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی، تو فرماتی ہیں کہ فجاء الحسن والحسین، اتنے میں حضور کے دونوں شہزادے حضرت سیدنا امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک علیہم السلام، وہ دونوں آ گئے، فادخلہما، سرکار نے چادر مبارک کو تھوڑا سا اٹھایا اور حضور نے دونوں شہزادوں کو چادر کے اندر چھپا لیا، دونوں شہزادوں کو چادر کے اندر چھپایا۔ ثم جاءت فاطمہ تو رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر حضرت فاطمہ حاضر ہو گئیں، فادخلہا، حضور نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم جاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا علی آ گئے، حضور نے انہیں بھی چادر میں چھپا لیا۔ تو ایک چادر ہے اور 5 ہستیاں اس چادر میں ہیں، ایک ہی چادر ہے، میرے آقا کی چادر ہے، اسی چادر کے اندر امام حسن پاک بھی ہیں، امام حسین پاک بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، حضرت سیدہ زہرا بھی ہیں، اور میرے کریم آقا بھی ہیں۔ تو یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرما رہی ہیں کہ یہ 5 تن پاک ایک ہی چادر کے اندر تشریف فرما ہے۔ تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ سارے میرے گھر والے ہیں، اے اللہ یہ سارے میرے گھر والے ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان سے ہر پلیدی کو دور رکھ اور انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ کیوں جی یہ 5 تن پاک ہیں کہ کوئی نہیں؟ حدیث سن کے بھی سبحان اللہ کہہ دیا کریں، کیوں جی؟ تو کئی قوم ایک ایسی بھی ہے جو سمجھ آئے نہ آئے ویسے ہی وہ لگے رہتے، کوئی قصے کہانی سن کے بھی۔ تو الحمدللہ اہل بیت کی یہ وہ شان ہے جو خود اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ حدیث حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرفوع روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا شجرۃ و فاطمۃ حملها و علی لقاحها والحسن والحسین ثمرها والمحبون اہل البیت ورقها ہم فی الجنۃ حقا حقا،
او کما قال، حضور نے فرمایا میں ایک درخت ہوں، انا شاجرۃ، میں ایک، تھوڑا بولیں گے تو بات چلے گی نا، سم بکم نہ بیٹھیں، تھوڑا سا بولتے رہیں۔ فرمایا انا شاجرۃ، میں ایک درخت ہوں، و فاطمہ تو حملھا، فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے، و علی لقاحھا، اور علی اس کا شگوفہ ہے، جو گچھا نہیں ہوتا، ٹہنی کے اوپر گچھا لگا ہوتا ہے جس سے پھل توڑے جاتے ہیں، والحسن والحسین ثمرھا، اور حسن و حسین اس درخت کے پھل ہیں۔ میں درخت ہوں اور فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے، اور علی اس درخت پر لگنے والا شگوفہ ہے، گچھا ہے، اور حسن اور حسین اس پر لگنے والے پھل ہیں۔ اور آگے فرمایا والمحبون اہل البیت اوراقھا، فرمایا اور جو میری آل سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں۔ فرمایا وہ جو ان سے محبت کریں وہ اس درخت کے پتے ہیں۔ فرمایا ہم فی الجنت حقا حقا، فرمایا یہ سارے کا سارا درخت جنت میں ہے، اس کی ٹہنیاں بھی جنت میں، اس کے شگوفہ بھی جنت میں، اس کے پھل بھی جنت میں، اور جو اس درخت پر پتے ہیں فرمایا وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ پتہ چلا آل نبی کی محبت یہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اور یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 ہستیوں کا مقام بیان فرمایا، 5 تن پاک جو ہم ماننے والے ہیں، ان ہستیوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور آئیے ایک اور حدیث پاک، دل ٹھنڈے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ حضور خطبہ کبھی نماز کے موضوع پر، کبھی حج کے موضوع پر، کبھی زکوٰۃ کے موضوع پر، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ توحید کے موضوع پر، کبھی حضور کا خطبہ حقوق العباد کے موضوع پر۔ آج میرے آقا نے جتنا خطبہ دیا سارے کا سارا حسن و حسین کے مقام پر عطا فرمایا۔ حضور کی سنت ہے حسنین کریمین کے مقام کو ممبر پہ بیان کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، حضور کا طریقہ ہے، اور ہمارے پاس یقین جانے اور کچھ بھی نہیں، کوئی عمل نہیں، گناہ گار ہے، لیکن ایک سہارا ہے کہ ہمیں حسنین کریمین سے پیار ہے۔ بس یہ حضور کی آل کی نسبت ایک بہت بڑی بات ہے، یہ نسبت اگر یہ اسی پر بندے کو موت آ جائے یہ نسبت بہت بہت بڑی بات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آج خطبہ دیا وہ خطبہ حسنین کریمین کے مقام پہ آقا نے عطا فرمایا۔ وہ مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدۃ، فرمایا لوگو آج میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بہتر کون ہے اپنے نانی اور نانا کی عظمت کے اعتبار سے، سب سے زیادہ جو عظیم ہے نا نانی اور نانا جس کے سب سے عظمت والے ہیں، وہ بتاؤں میں تمہیں کون ہے؟ اور آگے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمۃ، فرمایا آج میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے اعلیٰ چاچے اور پھوپھیاں کس کی ہیں؟ ابھی نہیں آپ سبحان اللہ کہہ رہے، کیوں جی؟ کم از کم محرم کے مہینے میں اور ربیع الاول میں کہہ دیا کریں، باقی آپ کو پورا سال چھٹی ہے۔ تو فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالۃ، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جن کے ماموں اور خالہ سب سے اعلیٰ ہیں؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے اعلیٰ ماں اور باپ کس کے ہیں؟ یہ خطبہ کون دے رہا ہے؟ مدینے والے آقا خود عطا فرما رہے ہیں۔ اور آج خطبے کا موضوع ہے عظمت حسنین کریمین۔ سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بہتر نانی اور نانا کس کے ہیں، سب سے افضل جناب والا چاچا اور پھپھی کس کے ہیں، سب سے افضل
خالہ اور ماموں کس کے ہیں؟ سب سے افضل باپ اور ماں کس کے ہیں؟ پھر آگے آقا نے فرمایا ہم الحسن والحسین، فرمایا وہ دونوں میرے شہزادے حسن و حسین ہیں، وہ میرے شہزادے حسن و حسین ہیں۔ آگے آقا نے وضاحت فرمائی، فرمایا جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ بنت خویلد، فرمایا ان کا نانا رسول اللہ ہے اور ان کی نانی جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ، فرمایا ان کی جو ماں ہے وہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتنی بڑی نسبت ہے۔ فرمایا ان کی ماں کا نام سیدہ کائنات ہے، جو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا امہما فاطمہ بنت رسول اللہ، اور آگے فرمایا وَأَبُوهُمَا علی ابن ابی طالب، اور ان کے بابا کا نام علی شیر خدا ہے، ان کے والد کا نام علی ہے۔ وَأَمُّهُمَا جعفر ابن ابی طالب، ان کا چاچا جعفر طیار ہے، جعفر طیار ہے۔ وَأَمَّتُهُمَا أُمُّ ہانی، فرمایا ان کی پھپھی ام ہانی ہے۔ اور وَخَالُهُمَا القاسم ابن رسول اللہ، فرمایا ان کے ماموں کا نام قاسم ابن رسول اللہ ہے۔ وَخَالَاتُهُمَا زینب ورقیہ وام کلثوم، فرمایا ان کی خالائیں ایک جناب زینب ہیں، ایک جناب رقیہ ہیں، ایک جناب ام کلثوم ہیں۔ فرمایا یہ ان شہزادوں کی خالائیں ہیں، بنات و رسول اللہ، فرمایا یہ رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا ہما جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و امتہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ و ہما فی الجنہ، فرمایا ان کا نانا بھی جنت میں، ان کا باپ بھی جنت میں، ان کی ماں بھی جنت میں، ان کی پھپھیاں بھی جنت میں، ان کے چاچے بھی جنت میں، ان کی خالائیں بھی جنت میں، اور یہ دونوں شہزادے بھی جنت میں۔ یہ ہما فی الجنہ، فرمایا یہ دونوں شہزادے بھی جنت میں، اور صرف جنت میں نہیں، یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، سیدہ بھی، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی،
پانچ تن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پانچ تن کا یہ ادنا گدا ہے۔ فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ساری نسبتیں ہی اعلیٰ ہیں، جن کے نانا نبیوں کے تاجدار، جن کی نانی سیدہ کائنات، جن کی ماں سیدہ کائنات، جن کے بابا ولیوں کے تاجدار، یہ نسبتیں ملی حسنین کریمین کو، اور پھر نسبتیں ایسی ملی کہ وہ بھی جنتی جوانوں کے سردار اللہ نے انہیں بنا دیا۔ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسنین کریمین، طیبین طاہرین، دونوں شہزادے گھر کے اندر کشتی کر رہے ہیں، اور کشتی کرتے کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن کو فرماتے ہیں کہ حسن حسین کو پکڑ لو۔ یہ حضور کشتی لڑا رہے ہیں، کشتی کروا رہے ہیں، بیٹا حسن حسین کو پکڑ لو۔ حضور جو تسلی دے رہے ہیں، تھپکی دے رہے ہیں، وہ حسن مجتبیٰ کو دے رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں، ابا جان حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، تو آپ حسن کو کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑ لو، آپ حسن کو اللہ شیری دے رہے ہیں، تبکی دے رہے ہیں، اور حسین چھوٹا ہے اس کو نہیں دے رہے۔ تو میرے آقا نے آگے سے فرمایا ان جبریل ہوا یقولو ہے حسین، فرمایا میں حسن کے ساتھ اس کو تسلی دے رہا ہوں، اور ادھر سے حسین کو جبریل تھپکی دے رہا ہے، جن کو کشتی بھی لڑانے جبریل آ رہے ہیں۔ یہ گھرانہ کیسا عظمت والا ہے، کیسا بلندی والا ہے، کیسا رفت والا ہے کہ جو ایک طرف رسول اللہ کشتی کروا رہے ہیں اور دوسری طرف جناب جبریل امین وہ کشتی کروا رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہ گھرانہ ہی ایسی عظمت والا ہے کہ جن کے گھر فرشتے بھی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جن کی چکی فرشتے چلاتے ہیں، چکی ملائکہ چلاتے ہیں۔ یہ مقام، اور ساری رات حضرت سیدہ پاک خاتون جنت اللہ کی عبادت کرتی ہیں ساری رات، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، اور شہزادوں کو لوریاں بھی سناتی ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھ کے لوریاں سناتی ہیں۔ یہ مقام حسنین کریمین کو جو لوریاں سنائی گئی ہے نا، یہ لوریاں سیدہ زہرا نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائی ہیں، ماں نے لوریاں سنائی ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، کبھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کبھی انا اعطیناک الکوثر۔ یہ ماں سیدہ کائنات ہیں جو لوریاں قرآن پڑھ کے سناتی ہیں، اور پھر جب گھر سے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں کس ہستی کے پاس بیٹھتے ہیں؟ میرے کریم آقا کی کبھی گود میں بیٹھتے ہیں، کبھی آقا کے مبارک کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، حضور کو ان کو کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، اور زلفیں پکڑ کر میرے آقا کی ان زلفوں کا فیض بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امام حسین حضور کی گود میں بیٹھ کر اپنی انگلیاں میرے آقا کی داڑھی مبارک میں داخل کر رہے تھے، انگلیاں حضور کی داڑھی مبارک میں داخل کر رہے تھے، اور حضور اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈال رہے تھے، اور زبان ڈال کے ساتھ حضور کہہ رہے تھے اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسین سے بڑا پیار کرتا، اللہ مجھے حسین سے محبت ہے، فاحبہ، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما، تو بھی حسین سے پیار کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس بندے سے بھی محبت فرما، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں۔ ساری کائنات وہ رسول اللہ کی محب ہے، سارے محب رسول ہیں اور میرے آقا محبوب کائنات ہیں، لیکن حسنین کریمین وہ ہیں جو میرے آقا کے محبوب ہیں، جن سے خود مدینے والے آقا پیار فرماتے ہیں۔
محبت فرماتے ہیں، اور جن کو زبان چسوا کر میرے آقا نے گھٹی دی ہوئی ہے۔ اور ایک دن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور گزرے جناب سیدہ پاک کے گھر مبارک کے آگے سے، تو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی ابا جان پیاس لگی ہے، پانی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو مجھے پہلے ایک شہزادہ پکڑاؤ۔ پانی حضور چاہتے تو انگلیوں سے نہیں نکل سکتا، وہ آقا تو انگلیاں رکھے پیالے سے تو 1400 صحابہ پانی پی لیتے ہیں، لیکن آج حضور کی منشا کچھ اور ہے، آج آقا کچھ اور پیغام کائنات کو دینا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پہلے حسن پکڑاؤ، سیدہ پاک نے امام حسن کو پکڑایا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اپنی زبان مبارک امام حسن پاک کے منہ میں ڈال دی اور انہوں نے چوسنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ امام حسن پاک چوستے رہے، چوستے چوستے میرے آقا کی زبان مبارک وہ سو گئے۔ جب سوئے تو حضور نے فرمایا اب حسین پکڑاؤ۔ اللہ اکبر، نصیب دیکھو کہاں پہ، مقام کہاں پہ ہے۔ فرشتے بھی رشک سے دیکھتے ہوں گے مولا یہ حسنین کو کتنا مقام تو نے دے دیا، ہم زیارت کو ترستے ہیں لیکن مصطفیٰ کبھی حسن کے منہ میں زبان ڈال رہے ہیں، کبھی حسین کے منہ میں زبان ڈال رہے ہیں۔ دنیا کو بتایا دنیا والو میرا وہ ہے جو میرے شہزادوں سے پیار کرنے والا ہے۔ زبان چوسی نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ حسین ایسے نہیں بنا، حسین کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے، حسین کی رگوں میں خون علی المرتضیٰ ہے، حسین کی رگوں میں خون سیدہ زہرا ہے، اور حسین کے اندر لعاب رسول کی تاثیر ہے، جس کی وجہ سے پھر آقا حسین نے وہ کام کیا جو قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، وہ کام کر دیا۔ یہ تاثیر ہے میرے آقا کے خون پاک کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی، یہ تاثیر ہے سیدہ خاتون جنت کے دودھ کی کہ آقا حسین نے پھر نیزے کے اوپر چڑھ کے بھی اللہ کا قرآن پڑھا۔ تو یہ ہیں آل نبی جن کو اللہ نے یہ عظمتیں عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا۔ ان کی محبت محبت رسول ہے، ان کا بغض بغض رسول ہے، ان کے پیچھے چلنا اتباع رسول ہے، اور ان کی زیارت زیارت مصطفیٰ ہے، ان کی زیارت زیارت مصطفیٰ ہے۔ تو احباب ذی وقار یہ 10 محرم یہ ایک بہت بڑا دن ہے جو حضرت سیدنا امام علی مقام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس میں اگر کچھ سبق ہم حاصل نہ کریں، صرف جناب وہ چل پھر کے اور چاول کھا کے ہم کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے بڑا اچھے انداز میں دن گزار لیا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے ہم حسینیت کو سمجھے ہی نہیں۔ میں باقی تو اگلے جمعہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کی جائے گی، یہ میں عرض کر دوں حسینیت اور یزیدیت یہ 2 فکریں ہیں۔ یزیدیت یہ بے حیائی کا نام ہے اور حسینیت شرم و حیا کا نام ہے۔ یزیدیت جھوٹ کا نام ہے اور حسینیت سچ اور حق کا نام ہے۔ یزیدیت ظلم کا نام ہے، حسینیت عدل کا نام ہے۔ یزیدیت بد دیانتی کا نام ہے اور حسینیت ایمانداری کا نام ہے۔ یزیدیت بے ضمیری کا نام ہے، حسینیت روشن ضمیری کا نام ہے۔ یزیدیت شیطان کی پیروی کا نام ہے، حسینیت رحمان کے حکم کے عمل کرنے کا نام ہے۔ تو یہ 2 طاقتیں ہیں۔ اگر ہم نے ذکر حسین بھی کیا لیکن ہمارے اندر عادتیں یزیدی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ذکر حسین کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ پھر ہے کہ اگر ہماری زبان پہ بھی سچ جاری ہو جائے،
اگر آل نبی سے محبت ہے تو ہمیں ان کے کردار سے بھی محبت ہونی چاہیے، پھر حسینیت سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے، ان کے عمل سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو کردار پیش کیا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا درس ہے۔ اللہ کریم ہمیں کردار حسینی کی خوشبوئیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔